دے تو اس حال میں دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بہانے ہیں شیطان کے، جو عورتوں کو پٹی پڑھاتا ہے، 4 بچے ہو جائیں گے کیسے سنبھالوں گی؟ ہماری ماؤں نے سنبھالے تھے، نبی کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے، صحابہ کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے۔ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں کوئی عورت اتنی بیمار ہو کہ ڈاکٹر یہ رپورٹ دے دیں کہ اگر مزید اس کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس عورت کے مرنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بیماری کسی کو لاحق ہو تو وہ ایک الگ ماجرا ہے۔ باقی تربیت کا ڈرامہ، زیادہ ہونے کا ڈرامہ، یہ سب بہانے اور ڈرامے ہیں۔ میرے 4 بچے ہو چکے ہیں، کسی ایک کا بھی حقیقہ نہیں کروایا، اب سب کا اکٹھا کوئی گائے بھینس کی شکل میں چاروں کا ایک وقت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر دیں، یہ صدقہ ہوگا، کیونکہ اس عقیقے کا وقت گزر چکا ہے۔ 7ویں دن سنت ہے عقیقہ کرنا، اور اگر وہ بڑے ہو چکے ہیں، اگر آپ کریں گے تو صدقے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگر جن یا شیطان کا آسیب ہو اور کوئی بھی آسیب زدہ ہو تو اس کے لیے اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دعا کرنے سے تو جن شیطان نہیں چھوڑے گا، تو کیا کریں؟ تعویذ کرنے سے چھوڑ دے گا؟ شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے۔ شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے۔ تعویذ تو مولوی کے پیٹ کا دھندا ہے، اسے پتا ہے خالی پھونک ماروں گا نا، دم کر کے خالی نے کیتا تو کچھ ہے نہیں، تو پیسے ہیں لے لے، کچھ لکھ کر دوں گا تو کہیں گے بھی محنت ہوئی ہے، کچھ سائن ہوئے ہیں، سیاہی لگی ہے۔ اب تو مولوی اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، تعویذوں کے لیے انہوں نے مہریں چھاپ چھاپ کے رکھی ہوئی، اب لکھتے نہیں، وہ دور گیا، ایڈوانس آ گیا نا، اب ٹھپا لیا مارا اور دے دیا، ٹھپا لیا اور مارا اور دے دیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر سورۃ بقرہ پڑھی جائے روزانہ تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ طریقے ہیں، قرآن کو پڑھیے، سورۃ بقرہ کو پڑھیے، رقیہ شرعیہ بازار سے کیسٹ ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، وہ گھر میں چلائیے، اس دعاؤں کو پڑھیے، مریض کے کان میں آیت الکرسی پڑھیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، تو انشاءاللہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ شیاطین آتے کیوں ہیں یہ بھی غور کر لو۔ جب گھر کے اندر ڈش انٹینا لگا ہوا ہوگا، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، گانے باجے ہوں گے، تو یہاں شیطان نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ رحمت کے فرشتے تو پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی بہت بڑی بتوں سے پورا گھر سجا ہوا ہے، یہ عمران خان ہے، یہ وسیم اکرم ہے، یہ عرفان پٹھان ہے، اور یہ کوئی اور خان ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا جو ادھر کے خان ہیں۔ تو فلمی اداکاراؤں، کنجروں کنجریوں کی تصویروں سے جب میرا گھر بھرا ہوا ہوگا تو رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ جب رحمت کا نہیں آئے گا تو پھر وہاں پر جادو ہی ہوگا، شیطان ہی آئے گا، تو اور کیا آئے گا؟ والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جبکہ سوتیلی ماں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا، بچوں کو مارا پیٹا۔ والدین، ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ میرے ماں باپ مر جائیں تو میں پھر ان کے ساتھ بھلائی کیسے کروں؟ مر جائیں، ہمارے یہاں تو زندہ کی بھلائی کوئی نہیں کرتا، اور صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ مرنے کے بعد کیسے بھلائی کروں؟ فرمایا ان کے لیے دعائے خیر، ولد صالح یدعو لہ، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 2، والدین کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار، چچا، تایا، پھوپھی، اس کے دوست، ان کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کا اجر و ثواب بھی ماں باپ کو ملے گا، اس کا اجر و ثواب بھی ماں باپ کو ملے گا۔ سوتیلی ماں آپ کی ماں ہے، سوتیلی ماں آپ کی ماں ہے، اس کی خدمت کیجئے، جو اس نے کیا اللہ اسے معاف کرے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن جو آپ کرو گے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے، اور پھر اس دین اسلام کی خدمت کرو، سیڈییں بانٹو، کیسٹیں بانٹو، کتابیں بانٹو، لوگوں کو درسوں میں کھینچ کے لاؤ، آپ کے ذریعے جتنے دین کی خدمت ہوگی آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ کرنے کے کام ہیں، ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں، اور جب چھٹی جاتے ہیں دیگ پکا کے مولوی کو بلایا، کھانا کھلایا، اور اس سارا ثواب باپ کی روح کو بلٹی کر دی، اور وہاں سے بلٹی چھوٹ جاتی ہے۔
یہ بلٹی سسٹم اسلام میں نہیں ہے کہ یہاں سے بنا بنا کے بھیجتے رہو اور وہاں جان چھوٹتی رہے. جو آپ نیک کام کرو گے وہ ملے گا. اللہ کے نبی فرمایا 3 کام ملتے ہیں: ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا دعا کرے، صدقۃ جاریہ، اس کا ثواب ملتا ہے، اور علم ینتفع بہ، جو علم پڑھا کر گیا اس کا فائدہ بھی مرنے کے بعد ملتا ہے. کیا بچہ 2 سال کا ہونے سے پہلے اس کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟ میاں بیوی راضی ہوں مل کر اس کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. والد سے بات نہ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا، اس سے ناراض رہتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ خوش قسمتی کا بند ہے، بدبختی کا کھلا ہوا ہے. یہ باپ اس کے لیے جنت ہے، یہ باپ اس کے لیے جہنم ہے. اگر ناراضگی باپ سے، اور ناراضگی شرعی عذر کی بنیاد پر بھی ایسی ناراضگی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی گستاخی کرو، صرف اس کی شریعت کے خلاف حکم کو ماننا نہیں ہے، لیکن اس سے بائیکاٹ کرنا، بول چال چھوڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے نبی کی امتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا، تو اس مسئلے کے اندر بھی اپنا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنائے. والدین کی وفات کے بعد اولاد کچھ کرنا چاہے، دعائے خیر کرے اس کے لیے. ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی بھی آپ اس والد رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان پر رحمتیں کرے، ان کا مال بچا ہوا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی صدقہ جاریہ، یہ صورت ہے. آج کشمیر میں جو جہاد چل رہا ہے، اس کو جہاد کہیں گے یا مقاتلہ کہیں گے؟ اگر مقاتلہ ہے تو اس میں مرنے والوں کو شہید کہیں گے نہیں، اور اگر جہاد ہے تو جہاد کی تعریف کریں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ایک شخص نے آ کر سوال کیا، ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص وطن کے لیے لڑتا ہے. من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد قتال کون کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا، یہ اصول ہر جگہ پہ فٹ کر لو، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑائی لڑے، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کی توحید، لتکون کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کی حکومت غالب آئے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. اور اس کے علاوہ کوئی وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہے، کوئی قوم اور قبیلے کے لیے لڑتا ہے، مال اور دولت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. کشمیر کی جنگ کے 3 مقصد ہیں. 3 نظریوں کے لوگ کشمیر کے اندر لڑ رہے ہیں. ایک لبریشن فرنٹ والے جو مقامی کشمیری ہیں، ان کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار. میں نے خود ان کے نعرے کئی پہاڑیوں پر پڑھے ہیں، آزاد کشمیر میں سے گزرتے ہوئے کوٹلی سائڈ پر. وطن یا موت، وطن یا قبر، وطن یا کفن، ان کی جنگ کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. دوسرا گروہ مفتی سعید عبداللہ گروپ، میر وائز گروپ، جو انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. جو مقامی اس وقت حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتی ہے، تو انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے والے بھی اللہ کی توحید کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ بھی وطن پرستی کی جنگ کر رہے ہیں. وطنیت کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے. کڑوی بات ہے لیکن مجبور ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، ڈنڈی نہیں مار سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس مولوی کو جو لوگوں کے ماتھوں پہ پڑنے والے بل کو دیکھ کر مسئلہ بدل جاتے ہیں. مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، پوچھا گیا ہے تو مجبور ہوں جواب دینے پر. جو پاکستان سے لوگ جا کے کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جن کو ISI لڑوا رہی ہے، پاکستانی فوج لڑوا رہی ہے، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر وہ چلاتی ہے، ان کو چندہ وہ دیتی ہے، فنڈنگ وہ دیتی ہے، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے، ان کے خرچے وہ اٹھواتی ہے. بندہ اندر جا کے مر جاتا ہے، 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ کشمیر بنے گا، بولو، کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا یہاں پر، کشمیر بنے گا،
کشمیر بنے گا پاکستان. تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے